انشا اللہ خاں انشا کا ہندوی اسلوب۔ انشا اللہ خاں انشا اردو کے ان ادیبوں میں ہیں جن کی تخلیقات میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت کو شعوری طور پر ابھارنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ شاعری ہو یا نثر نگاری، ان کے یہاں روایت سے انحراف کا رجحان ان سے ایسے کام لے لیتا ہے جس کی مثال متاخرین کے یہاں بھی تادیر نظر نہیں آتی۔ ان کی تخلیقات روایت سے وابستہ بھی ہیں اور منحرف بھی۔ دراصل کوئی بھی جدید فکر روایت سے یکسر بے تعلق نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ روایت سے ضرور مل جاتا ہے۔ انشا نے عربی فارسی سے بوجھل زبان استعمال کرنے کے بجائے ہندوی اسلوب کو زیادہ پسند کیا ہے۔ ان کی شاعری میں جو علامات استعمال ہوئی ہیں ان کا بھی ہندوستانی معاشرت سے گہرا تعلق ہے۔ تاہم یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انشا سے قبل کسی شاعر نے ہندوی اسلوب نہیں اپنایا۔ انشا سے پہلے امیر خسرو، سراج اورنگ آبادی اور ان جیسے بے شمار شعراء و ادبا نے ہندوستانی تہذیب و معاشرت، عوامی بولی اور ان کے جذبات کی سچی ترجمانی کی ہے، لیکن انشا محض اس روایت کے سالک نہیں بلکہ انہوں نے اپنے تخلیقی وجدان سے اس روایت کی توسیع کی ہے۔ وہ پہلے ہندوستانی شخص ہیں جنہوں نے اردو قواعد پر قلم اٹھایا اور اس کو کسی باہری زبان کا تابع بنانے کے بجائے خود کفیل بنانے کی سمت میں کامیاب قدم اٹھایا۔ ان کا یہی کارنامہ اتنا عظیم ہے کہ اگر وہ صرف دریائے لطافت ہی تصنیف کرتے تو بھی ان کا نام تاریخ ادب میں احترام کے ساتھ لیا جاتا۔ انشا کا لسانی شعور کس قدر بالیدہ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے متاخرین کی نگاہ بھی ان نکات تک نہیں پہنچتی جس کو انشا بہت پہلے بیان کر چکے تھے۔ ہمارے زیادہ تر قواعد نگاروں نے اردو کو عربی فارسی کے ماتحت ایک زبان تسلیم کیا، جبکہ انشا اردو کو مستقل ایک زبان کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس سیاق میں دریائے لطافت کا یہ اقتباس کتنا بامانی ہو جاتا ہے۔ ہر وہ لفظ جو اردو میں مشہور ہو گیا، عربی ہو یا فارسی، ترکی ہو یا سریانی، پنجابی ہو یا پوربی، از روئے اصل غلط ہو یا صحیح، وہ لفظ اردو کا لفظ ہے۔ اگر اصل کے مطابق مستعمل ہے تو بھی صحیح ہے، گو اصل میں صحت نہ رکھتا ہو۔ اقتباس ختم۔ انشا نے اس ایک جملے میں وہ بنیاد فراہم کر دی ہے جو اردو کو مستقل زبان کی حیثیت دلانے کی ضامن ہے۔ انہوں نے عربی، فارسی، ترکی، پنجابی، پوربی میں از لحاظ زبان کوئی امتیاز نہیں کیا، بلکہ لفظ کے صحیح ہونے کی بنیاد اردو میں اس کی شہرت پر رکھی ہے۔ پوربی زبان جس کو وہ خود معیاری زبان تسلیم نہیں کرتے، لیکن پوربی پنجابی کے ذخیرہ الفاظ کو شہرت کی بنیاد پر عربی فارسی کے مساوی سمجھتے ہیں۔ اگر متاخرین انشا کے اس اصول کو ملحوظ رکھتے تو آج اردو زبان میں مزید وسعت پیدا ہو چکی ہوتی۔ انشا کے نقطۂ نظر کی توسیع کے بجائے بعد کے قواعد نگار متروکات کی فہرست بڑھانے میں ایک دوسرے سے سبقت لینے لگے۔ رانی کیتکی کی کہانی میں ان کا ہندوی اسلوب سب سے زیادہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ انشا نے اس کہانی کو خالص ہندوستانی الفاظ میں لکھ کر وہ کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت موجودہ ہندی میں بھی قائم ہوئی، اور وہ ہندی کے پہلے 4 بڑے عالموں جن میں پنڈت للو لال، سدل مشر، منشی سدا سکھ لال ہیں شمار ہوتے ہیں۔ ان چاروں میں انشا پہلے شخص ہیں جنہوں نے تبازات کہانی لکھی۔ اس کہانی کا ہیرو کنور ادے بھان اور ہیروئن رانی کیتکی ہے۔ اس کہانی کی وجہ تصنیف انشا کے الفاظ میں اس طرح ہے: ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ بات اپنے دھیان میں چڑھی، کوئی کہانی ایسی کہیے جس میں ہندوی کے چھٹ اور کسی بولی کی پٹ نہ ملے، تب جا کر میرا جی پھول کی کلی کے روپ سے کھلے، باہری بولی اور گنواری اس کے بیچ میں نہ ہو۔ اقتباس ختم۔ جب انشا نے کسی دوست سے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو اس کا جواب بھی انشا کی زبان میں یہ تھا: اپنے ملنے والوں میں سے ایک کوئی بڑے پڑھے لکھے پرانے دھرانے ڈاگ، بوڑھے گھاگ، کھٹراگ لائے، سر ہلا کر، منہ تھتکا کر، ناک بھوں چڑھا کر، آنکھیں پھرا کر لگے کہنے، یہ بات ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ یہی جملہ رانی کیتکی کی کہانی کی تخلیق کا باعث ہو گیا۔ انہوں نے اپنے دعوے کو پورا کرنے میں بڑی ذہانت کا ثبوت دیا ہے۔ وہ قصے کا پلاٹ ہندو علم الاسلام کی مدد سے تیار کرتے ہیں۔ اس قصے میں ہندو معاشرت، رسم و رواج، مذہبی عقائد اور اوہام کی کار فرمائی خالص ہندوستانی فضا قائم کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انشا نے اسلوب پہلے متعین کیا تھا، قصہ بعد میں، اور ایسے اسلوب کے لیے اسی قسم کا قصہ موزوں ہو سکتا تھا۔ اپنے دعوے کو نبھانے کے لیے انہوں نے دوسری ترکیب یہ نکالی کہ زیادہ سے زیادہ محاورات اور ضرب الامثال کا استعمال روا رکھا
کیونکہ ضرب الامثال کا واقعاتی پس منظر زیادہ تر ہندوستانی سماج سے متعلق ہوتا ہے، اور محاورے میں کسی نہ کسی فعل کا ہونا ضروری ہے۔ اردو کے تمام افعال ہندی ہیں، عربی فارسی سے بچنے کے لیے اس سے محفوظ طریقہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن انشا کا اصل ہنر یہ نہیں کہ انہوں نے ذہانت کے ساتھ اپنا راستہ متعین کیا، بلکہ ان کا ہنر ان محاورات و ضرب الامثال کو برتنے میں کھلتا ہے۔ ان کو اس سلیقے سے استعمال کیا گیا ہے کہ عبارت پر محاورہ پیمائی کا گمان نہیں گزرتا۔ راجا سورج بھان جب کنور ادے بھان کی شادی کا پیغام جگت پرکاش کو بھیجتے ہیں تو جگت پرکاش اپنی اعلیٰ نسبی اور خاندانی وقار کا اظہار جس انداز میں کرتا ہے وہ ہندوستانی معاشرت کی تو بھرپور عکاسی ہے ہی، ساتھ ہی انشا کی قوت مشاہدہ اور قوت بیان کی خوبصورت مثال ہے۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو، ان کے ہمارے ناتا نہیں ہونے کا۔ ان کے باپ دادا ہمارے باپ دادا کے آگے ہاتھ جوڑے باتیں کرتے تھے، اور جو تیوری چڑھی دیکھتے تو بہت ڈرا کرتے تھے۔ کیا ہوا جو اب بڑھ گئے اور اونچ پر چڑھ گئے، جن کے ماتھے پر ہم بائیں پاؤں سے ٹیکا لگا دیں وہ مہاراجوں کا مہاراجا ہو جائے۔ انشا کی شاعری میں بھی ہندوی رنگ خاص طور پر ابھرتا نظر آتا ہے۔ انہوں نے ہندوستانی اسطور اور دیسی کنایات کو شعوری طور پر اپنی شاعری میں جگہ دی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ہندوستانیت ان کے مزاج میں رچی بسی تھی۔ وہ یہاں کی قوموں کی معاشرت، رسم و رواج سے نہ صرف گہری واقفیت رکھتے تھے بلکہ تخلیقی سطح پر ان کو علامت و استعارے میں ڈھالنے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اردو کو عربی، فارسی، سنسکرت کی طرح ایک مستقل اور آزاد زبان تسلیم کرتے تھے۔ اس کی تخلیقات میں ہندوی عناصر کی شمولیت کو انہوں نے ایک رجحان کے طور پر قبول کیا۔ رانی کیتکی کی کہانی کی طرز پر انہوں نے ایک مثنوی بھی تحریر کی تھی، اس میں بھی ہندوی کے چھٹ کسی باہری زبان کے الفاظ نہیں تھے۔ یہ مثنوی پوری نہیں ہو سکی یا پھر اس کے بعض اجزاء کی بازیابی ابھی باقی ہے۔ ہندوستانی عناصر کو انہوں نے دو طرح سے اپنی شاعری میں شامل کیا ہے۔ ایک یہ کہ خالص ہندوستانی روزمرہ محاورے، الفاظ اور ان الفاظ سے پیدا ہونے والے لہجے کو اس سلیقے سے شاعری میں سمویا کہ وہ نامانوس و اجنبی معلوم نہ ہوں۔ دوسرا کام یہ کیا کہ ہندوستانی اساطیر اور تاریخی واقعات کو اسی بے تکلفی سے برتا جس طرح عربی و فارسی اساطیر و کنایات اور تلمیحات کو برتا جاتا ہے۔ ان دونوں عناصر سے جو خمیر تیار ہوا لازماً اس میں ہندوستانیت کی بو زیادہ تھی۔ یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔ لپٹ کر کرشن جی سے رادھیکا یوں ہی لگی کہنے، ملا ہے چاند سے اے لو اندھیرے پاک کا جوڑا، بناتے ہیں ہم تم کو کیا شیخ جیو، ذرا آنے دیجیے تو ہولی کی رت، شیو کے گلے سے پاروتی جی لپٹ گئیں، کیا ہی بہار آج ہے برہما کے رنڈ پر۔ انشا اپنے عہد کے نابغہ روزگار میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے شاعری اور نثر میں یکساں مقبولیت حاصل کی۔ ان کی تخلیقات نے ہمیں مختلف سطحوں پر متاثر کیا ہے، لیکن ایک خاص رجحان جو ان کی شاعری میں نظر آتا ہے وہ ان کا ہندوی اسلوب اور ارضیت پسندی ہے۔ ہرچند کی ارضیت پسندی کا رجحان اردو میں اجنبی نہیں تھا، لیکن انشا نے اس رجحان کو اتنا توانا اور دیدہ زیب بنایا کہ بعد کے شعراء نے انہی عناصر میں مزید امکانات تلاش کر کے یہ باور کرایا کہ ادب میں تخلیقی رویوں کا جذبات سے بھی گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ مقامی رسوم، معاشرت اور الفاظ جذبات کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اگر 20ویں صدی کا ایک ممتاز شاعر آرزو لکھنوی سریلی بانسری کے عنوان سے خالص اردو میں اپنا دیوان پیش کرے تو اس کا ایک رشتہ انشاءاللہ خواہ انشا سے بھی قائم ہو جاتا ہے۔